بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے پیارے بچوں، کربلا کہانی کے ساتھ ایک نئی بہادری کی کہانی، شجاعت کی کہانی، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹوانے کی کہانی لے کر میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔ اب تک ہم بات کر رہے تھے کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ کہانی کربلا کی ایک بہت اسپیشل پرسنالٹی کی ہے۔ ایک ایسی پرسنالٹی جو ینگ ہے، جو بہت بہادر ہے، جو اللہ سے بہت محبت کرتی ہے باقی کیریکٹرز کی طرح، لیکن جو اس کی سب سے اسپیشل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ، ان کا چلنا، ان کا بولنا، سب کچھ اللہ کے نبی جیسا ہے۔ اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کسی کو معلوم ہے میں کس کی کہانی سنانے جا رہی ہوں؟ کوئی گیس کرے گا؟ آپ بتائیں گے؟ جی بولیے۔ بالکل صحیح، ہم حضرت علی اکبر کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام اور جناب ام لیلہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہولی پروفیٹ، اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو آپ بہت چھوٹے تھے، اور تب آپ بہت یاد کیا کرتے تھے اپنے نانا کو۔ اس کے بعد تو یہی ہر وقت دعا کرتے کہ پروردگار مجھے اپنے نانا بہت یاد آتے ہیں، مجھے ان کی زیارت کروائیے، مجھے ان سے ملوائیے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو پھر حضرت علی اکبر کی شکل میں جب بیٹا ملا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت علی اکبر بھی اپنے بابا سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی یاد آتی تو آپ حضرت علی اکبر کو بہت پیار کرتے اور کہتے کہ میرا یہ بیٹا بالکل میرے نانا کی شکل کا ہے، بالکل ان جیسا ہے، ان کی طرح چلتا ہے، بولتا ہے، شکل بھی ویسی ہے۔ اسی لیے حضرت علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی زمین پر آئے تو حضرت علی اکبر اس وقت 17 ایئرس کے تھے، 17 سال کے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس فیملی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار تھے۔ امام حسین علیہ السلام ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ حضرت علی اکبر بہت بہادر تھے، بہت اچھی جنگ لڑتے تھے، تلوار بہت اچھی چلاتے تھے، کیونکہ ان کے ٹیچر کون تھے؟ ان کے ٹیچر تھے حضرت عباس علیہ السلام۔ جانتے ہیں نا حضرت عباس کو؟ تو حضرت عباس سے علمدار، جن کا نام لیتے ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ جیسے بہت اسٹرانگ آدمی ہمارے سامنے آ گیا، جو شبیہ علی حضرت علی علیہ السلام کہلائے جاتے تھے۔ تو حضرت علی اکبر کو حضرت عباس نے ٹرین کیا تھا، اور جو باقی پرورش تھی، جو گھر کی تربیت تھی، اس کی ذمہ داری جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تھی۔ اس لیے حضرت علی اکبر ایک بہت ہی اچھے نوجوان، بہت اسٹرانگ نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل کر کربلا جا رہے تھے تو ایک شہر آیا تھا جس کا نام تھا سلبیہ۔ امام جب وہاں پر رکے تو انہوں نے وہاں پہ اسٹے کیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اپنے خیمے سے نکل کر وہ اپنی تلوار کے سہارے پر اپنے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر ان کی یہ بات سن رہے ہیں، تو حضرت علی اکبر نے ان سے پوچھا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ کیا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بالکل نہیں، ہم اللہ کے راستے پر نکلے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر نے کہا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہا واقعی آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں۔ پیارے بچوں، کربلا میں روز عاشور یعنی 10 محرم کا دن بہت سگنیفیکنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ اس دن ہم نے شہادتیں ہوتی دیکھی، اور یہی وہ دن تھا جس کی بگننگ کیوں کی گئی، کس طرح سے کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور 10 محرم کے دن حضرت علی اکبر علیہ السلام کو کہا کہ وہ اذان دیں فجر کی۔ ویسے ایک اور صحابی تھے وہ اذان دیا کرتے تھے، لیکن اس دن امام حسین نے حضرت علی اکبر سے اذان دلائی، اور پتہ ہے کیوں؟ تاکہ دشمن کی فوج کو اندازہ ہو سکے کہ وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں، کس کی فیملی کو نقصان پہنچا رہے ہیں،
کس کی فیملی کے دشمن ہو گئے ہیں. تو حضرت علی اکبر نے اذان دی اور پھر جب عصر عاشور قربانیوں کا ٹائم آیا تو حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے پرمیشن لینے کے لیے آئے. تو امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا. کتنا مشکل ہوگا نا ایک باپ کا جو 67 ایئرس کا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھیجا ہے جو اتنا جوان ہے, جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے, کہ وہ جائے دشمن کی طرف, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو وہاں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آپ نے حضرت علی اکبر کو ان کی سواری پر, ان کے گھوڑے پر سوار کرایا, اور جب آپ ان کو کربلا کی زمین کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے زور سے آواز لگائی کہ میں تمہاری طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل میں, جو بولنے میں, جو چلنے میں بالکل میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. جب حضرت علی اکبر اپنی سواری پر بیٹھ کر کربلا کی زمین کی طرف روانہ ہوئے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے, تو امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے کہ بابا تو پیچھے آ رہے ہیں. تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا, بابا جب آپ نے مجھے بھیج ہی دیا ہے تو پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا, اگر تم میری جگہ ہوتے اور تمہارا بیٹا بھی حضرت علی اکبر جیسا ہوتا, تمہارا کوئی ایسا بیٹا ہوتا جو اتنا حسین ہوتا, جو میرے نانا کی شکل کا ہوتا, تو میں تم سے پوچھتا کہ میں کیوں پیچھے آ رہا تھا. حضرت علی اکبر جب ایک دفعہ حملہ کرنے گئے, واپس آئے, اپنے بابا سے کہا, بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے, اتنے دنوں سے پانی نہیں پیا, حلق خشک ہو رہا ہے. تو امام حسین نے ان سے کہا, آپ میری زبان اپنے منہ میں رکھ لیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی زبان ان کو اپنے منہ میں دی تو حضرت علی اکبر نے کہا, بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرائی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا, بیٹا بس اب تھوڑی ہی دیر میں آپ کے دادا اور حضرت محمد مصطفیٰ اور جناب فاطمہ الزہرا آپ سے ملنے آئیں گی, اور وہ آپ کی پیاس کوثر کے کنارے پر, جانتے ہیں نا کوثر کو جو جنت کا چشمہ ہے, وہاں پر بجھائیں گے. پیارے بچوں, حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو یہ امام حسین کے لیے اور پوری فیملی کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. آپ نے سنا ہوگا نا مجالس میں کس طرح حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی, پھر امام حسین علیہ السلام نے اس برچھی کو نکالا. کچھ بکس میں تو اتنا لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب برچھی نکال رہے تھے تو لگتا تھا کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا ہے. کتنی مشکل تھی یہ قربانی, لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام اللہ کے لیے سب کچھ دینے کو تیار تھے. پیارے بچوں, یہ زندگی بہت چھوٹی ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہم نے یہاں پر کتنے دن رہنا ہے, اس لیے ہمیں یہ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارنی ہے, بالکل ویسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انشاءاللہ ایک اچھی اور بہترین دنیا کے ساتھ, ایک بہترین عمل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں, یہی ہماری دعا ہونی چاہیے. پروردگار آپ کی معاونت اور حفاظت کرے. انشاءاللہ دوبارہ نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.